ہر نماز کے بعد مسنون اذکار کی بھی پابندی کریں. نماز کے بعد اونچی آواز میں ایک بار پڑھا جائے گا اللہ اکبر. بولیے اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیے. میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. نماز تو ہم نے پڑھ لی, لیکن پتہ نہیں کیا کہاں بھول گئے, کیا غلطی کی, کون سی چیز ٹھیک نہیں کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد ایک عجیب سی بےچینی لگ جاتی ہے, پتہ نہیں کس کوالٹی کی نماز ہے. تو فوراً یہ استغفار کریں کہ اللہ تو ہم کو معاف کر دے اگر کوئی چیز ہم سے ٹھیک نہیں ہوئی. پھر پڑھیے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے. اے بزرگی اور عزت والے تو بہت بابرکت ہے. نماز کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ سلام پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو سلامتی والے, سب سلامتی تیری طرف سے آتی. بزرگی اور عزت والے رب تو بہت بابرکت ہے. تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں دراصل کہ اللہ تو ہمیں سلامتی اور برکت عطا فرما. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کبھی کسی سے براہ راست کچھ مانگتے نہیں ہیں, لیکن آپ کیا کہتے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, یعنی اس شخص کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں عموماً شعراء بادشاہوں کی مدح کرتے تھے, قصیدے کہتے تھے, تو ان قصیدوں میں صرف ان کی تعریف کرتے تھے وہ. اور جب تعریف کرتے تو بادشاہ بعد میں کیا کرتے تھے, انعام دیتے تھے. وہ ان سے یہ نہیں کہتے تھے ہمیں آپ سے یہ چاہیے وہ چاہیے, نہیں, وہ صرف تعریف کرتے تھے اور بادشاہ انعام دیتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ آپ جب اللہ کی صرف تعریف کرتے ہیں تو ان اے وے آپ اس کی اس خاص صفت کو جوش میں لا رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں اللہ آپ سراسر سلامتی, کیا مانگ رہے ہیں آپ, کیا چاہتے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں آپ سراسر سلامتی, کہ اللہ مجھے بھی سلامتی نماز, ہمیں بھی سلامت رکھ. آپ بہت بابرکت ہیں, کیا ہمیں بھی برکتوں سے نواز. پھر دعا مانگیے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر, شکر اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کرتا رہوں, یعنی اچھا سا ذکر کروں, خوبصورت طریقے سے شکر ادا کروں اور بہترین عبادت کروں. ہر نماز کے بعد اگر انسان یہ دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ نمازوں کی کوالٹی امپروو ہوتی جائے گی. اور اس میں اس بات کا اقرار بھی ہے کہ یا اللہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اس پہ راضی نہیں, میں نے حق نہیں ادا کیا, مجھے اور زیادہ اچھا کرنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ اگلی نماز اس سے بہتر, اس سے بہتر, اس سے بہتر. اور اس سے بھی وہ گلٹ دور ہوتی ہے جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا نماز, ہم کہتے کیا کیا ہے, حق نہیں ادا ہوا, حق نہیں ادا ہوا. پھر غرور و تکبر نہیں آتا دل میں کہ ہم اتنے نمازی ہیں اور اتنے نفل پڑھتے ہیں اور اتنے عبادت گزار ہیں. پھر کیا احساس ہوتا ہے, ابھی کچھ بھی نہیں کیا, یا اللہ اور اچھا کرنے کی توفیق دے, اللہ تو میری مدد کر. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اس کی تفسیر ہے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ تو مدد کر کہ تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں اور تیری خوبصورت ترین عبادت کروں. حالانکہ آپ ابھی کر کے بیٹھے ہیں. اور دعا ہے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. پڑھیے اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. بندہ مومن اپنی آخرت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا, آخرت کی فکر کبھی اس کے دل سے جدا ہوتی نہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے. تو انسان کے اندر جس چیز کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے دعا بھی اتنی ہی زیادہ کرتا ہے. تو ہر نماز کے بعد اس کو مانگیے. پھر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، جو تو عطا کرے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی صاحب حیثیت کو تیرے ہاں اس کی حیثیت فائدہ نہیں دے سکتی. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اس کے قادر مطلق ہونے کا اظہار اور اقرار کیا گیا، اور پھر مانگا گیا اے اللہ جسے تو دے اسے تو کوئی روک سکتا ہی نہیں، یعنی سب سے بڑی طاقت تیری ہے اور تو عطا کر سکتا ہے، اور اگر تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. اور کوئی بھی صاحب حیثیت جس سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا، اس کو تیرے ہاں اس کی حیثیت فائدہ نہیں دیتی. حیثیت سے مراد سٹیٹس. دنیا میں اگر کسی کا سٹیٹس بہت بڑا بھی ہے تو وہ مت بھولے کہ وہ سٹیٹس اس کو کوئی وہاں فائدہ دے. مثلا کوئی بہت بڑا اسکالر ہے تو مت سوچے کہ ہاں چونکہ میں اسکالر ہوں اس لیے میرا تو بہت زور چلتا ہے وہاں، یا میری سفارش ضرور سنی جائے گی. یا کسی کے پاس مال زیادہ تو کوئی انسان سوچے کہ چونکہ میں دنیا میں مال رکھتا ہوں اس لیے دعائیں بھی میری ساری قبول ہو سکتی ہیں. یا یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، حکومت ہے، کسی بھی قسم کا کوئی اقتدار، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی اسکل، کچھ بھی ہے، تو انسان یہ مت سوچے کہ اس وجہ سے وہ اللہ کا بہت پیارا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے ان کی بات ہر کوئی مان لیتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے، کسی کی کوئی ویکنس ہوتی، کسی کی کوئی، تو لوگ اس کے مطابق ان کی بات سن لیتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں کسی صاحب حیثیت کی کوئی حیثیت مانا نہیں رکھتی الا یہ کہ وہ اللہ کو راضی کرے، چاہے وہ انتہائی غریب ہو، چاہے وہ دنیاوی طور پہ بہت پڑھا لکھا نہ بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے، اللہ کی محبت ہے، تو وہ اللہ کے بہت قریب ہے. تو اس عاجزی کے ساتھ انسان دعا مانگے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں، اور تو نہ دے تو کوئی اور دے بھی نہیں سکتا، میں اپنی ساری ضروریات میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اور یہ بھی توحید خالص. اس توحید کے ساتھ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دہرائیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اگلی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی نعمتیں ہیں اور اسی کا فضل ہے اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں دین کو، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. دعا کے شروع میں تو لا الہ الا اللہ وحدہ کی تسبیح دہرائی گئی ہے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی، پھر اللہ کی توحید بیان کی گئی، خالص توحید، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کی صرف عبادت کرتے ہیں. لہ النعمۃ ولہ الفضل، اسی کے لیے نعمت اور اسی کے لیے ہے سارا فضل. یہ تلبیہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا ان الحمد والنعمۃ لک، تو یہاں بھی لہ النعمۃ
وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور اسی کے لیے ہے اچھی تعریف، اچھی تعریفیں بھی اسی کی. پھر توحید کی بات، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، ہم دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، یعنی اپنی عبادتوں کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کفار کو یہ بات اچھی نہ بھی لگے پھر بھی ہم اسی کی عبادت کریں گے. کفار کو اچھی کیوں نہ لگے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی موحدین کے علاوہ باقی لوگوں نے اور بت بنا رکھے ہوتے ہیں اور وہ ان کی عبادت اور تعریف کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ چاہے کوئی ناراض ہو، چاہے کوئی ناخوش ہو، لیکن میں تو صرف ایک اللہ ہی کا ذکر بلند کروں گی، اسی کی عبادت کروں گی. تو اس دعا کو بھی دہرا لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وقت ختم ہو گیا، کچھ دعائیں باقی ہیں، انشاءاللہ ہم کل باقی کی دعائیں پڑھ لیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اے اللہ، میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر یعنی بہت بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے، اور میں دنیا کے فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دعائیں شروع ہوتی ہیں اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں. اور اس میں بہت سی چیزیں ہمیں بتائی گئی کہ کیا کیا ہم مانگیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں نقصان دیتی ہیں. بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا بھی ہے اور ہم ان کے نقصان سے بچتے نہیں، یا ان کا نقصان پوری طرح نہیں سمجھتے، یا پھر ان سے بچنے کی دعا نہیں کرتے. تو ایسی تمام دعائیں اللہم انی اعوذ بکا سے شروع ہوتی ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے فلاں اور فلاں اور فلاں چیز کے نقصان سے، شر سے، فتنے سے محفوظ رکھ. یہ ایک دعا تو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت میں بہت سی اور دعائیں ایسی ہیں جن میں کچھ چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے. جب آپ حج پر جائیں تو یہ کتاب تو آپ کو سارا وقت بیگ میں رکھنی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ قرآنی اور مسنون دعائیں کے نام سے یہ کتاب بھی بہت فائدہ مند ہے. اس میں ایک طرف تو قرآنی دعائیں ہیں، دوسری طرف مسنون دعائیں ہیں. اور مسنون دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام دعائیں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا کہ اللہ تعالیٰ سے مختلف چیزوں کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں یا کچھ چیزوں کے بارے میں ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، تو اگر زبانی یاد ہو تو بہت ہی اچھا، لیکن اگر زبانی یاد نہ ہو تو یہ کتاب بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوگی کہ مختلف قبولیت کے اوقات میں آپ اس کو کھول کر ایک ایک دعا کو پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ پڑھنے کے بعد رک جائیں، اپنے دل میں اتاریں اور دل سے مانگیں. پھر دوسری پڑھیں، پھر رک جائیں، سوچیں، پھر تیسری پڑھیں. یہ نہیں کہ جیسے آپ کوئی قرآن مجید کے آیات پڑھ رہے ہیں یا کوئی حفظ کا سبق پڑھ رہے ہیں
یا پھر کوئی آپ روز کا اپنا وظیفہ پورا کر رہے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا، خانہ پوری نہیں کرنی صرف، بلکہ ایک ایک دعا اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ اس کو واقعی مانگ رہے ہوں۔ اسی طرح صبح شام کی دعائیں ہیں، اس میں خصوصی طور پر استغفار، کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، یہ نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سفر کے دوران بھی کتاب کھول کے آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، ساتھ ترجمہ بھی موجود ہے۔ جتنی بھی دعائیں اللہم انی اعوذ بک کے نام سے ہیں، ان کو حفاظت کی دعاؤں کے تحت اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ یہ دعائیں مختلف طرح کے شر سے انسان کو محفوظ کر کے اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے رات کو ڈر لگے یا وسوسے آتے ہوں، یا پھر کوئی جادو یا جنات وغیرہ یا شیاطین تنگ کرتے ہوں، یا عام بیماریاں ہوں، یا کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کے لیے یا پھر اپنی بخشش کے لیے استغفار کی مختلف قسمیں، یا انسان رنجیدہ اور غمگین ہو تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، اس کی دعائیں ہیں۔ اور مقبول دعاؤں کے نام سے جو کارڈ ہے وہ دعائیں بھی اس میں موجود ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر، ان اذکار کو پڑھ کر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایک دعا پڑھیں، رکیں اور کچھ نہ کچھ مانگیں۔ جیسے کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مختلف چیزوں کو جب ہم مانگتے ہیں تو ایک وقت میں وہ ہمیں یاد رہتی ہیں، دوسرے وقت میں ہم کو بھول جاتی ہیں۔ کبھی ایک دعا ہم بہت مانگتے ہیں، جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس بچوں کی ہدایت کی دعا ہم مانگتے ہیں، دن رات مانگتے ہیں، دن رات، ذرا سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، تھوڑے دن میں پھر وہ شرارت شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی دعائیں ساری زندگی مانگنی ہوتی ہے ماؤں کو۔ تو اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی رنج، غم، ہم، فکریں ہیں، یا آپ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے جو بھی سوچتے ہیں کہ اللہ ان کو یہ دے، دنیا میں اور مرنے کے بعد کیا کچھ ملے، اس کے لیے کیا کریں کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل دعائیں ہر ذکر کے نیچے ایک آدھ چھوٹی چھوٹی بات لکھ لیں۔ مثال کے طور پر جیسے اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی، اس میں کھانے پینے کی باتیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ سب دیا، تو میں اس کے ساتھ میں نے لکھا ہوا کہ رزق حلال دے، حرام سے بچا، کیونکہ اس میں رزق کی بات آئی تو میں اپنے لیے حرام سے پناہ مانگتی۔ اسی طرح مثال کے طور پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے آگے میں نے لکھا ہوا ہے آج کا ہم و غم، یعنی آج مجھے کیا چیز بودر کر رہی ہے۔ تو جب میں یہ پڑھتی ہوں تو ساتھ ہی ہم یاد کر لیتی، پھر وہ خاص وہ دعا وہاں مانگ لیتی۔ پھر اسی طرح جو کام آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت عرصے سے آپ کے دل میں ایک تمنا ہے، خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے، ہو نہیں پا رہا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، خاص اپنا سوال کریں اس چیز کے لیے۔ بدیع السماوات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، یعنی بہت ہی شاندار قسم کی صفت ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوریجنیٹر ہے، نئے سرے سے، جبکہ کسی چیز کا کوئی پہلے سے پریسیڈنٹ نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی اس کی مثال نہ ہو، وہ کرنا بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اسباب کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزیں بنا سکتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں فلاں چیز چاہیے لیکن کوئی سبب نظر آتا ہی نہیں کہ یہ تو پاسبل نہیں، مایوسی کا عالم ہے۔ تو آپ کیا کریں، وہ جو آپ کے دل میں مایوسی والی بات جس چیز سے نا، وہ آپ وہاں لکھ لیں۔ اور جب آپ کہیں یا بدیع السماوات، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو آسمان بنا لیا، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، امپاسبل چیزیں وہاں مانگیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ ایک تو شعور سے مانگیں، دوسرے بھولے نہیں مانگنا، تیسرے مسلسل مانگتے رہیں کچھ چیزیں، ایک ردم کے ساتھ چلیں، یہ نہیں کبھی کوئی کام کر لیا پھر چھوڑ دیا، پھر کبھی زیادہ کر لیا، کبھی بالکل نہ کیا، کبھی جوش میں آ کے دن رات ایک کر دیے، پھر بھول بھلا گئے۔ نہیں، جو لوگ خاص طور پر حج کو جا رہے ہیں وہ یہ عہد کر کے جائیں کہ وہاں جو ہم ایک روٹین بنائیں گے واپس آ کر بھی ہم اس کو فالو کریں گے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو کام آپ وہاں روز کرتے تھے وہ کم از کم ہفتے میں ایک دن کرنے کی پابندی کر لیں۔ تو اس طرح آپ کی زندگی میں کچھ اچھی عادتیں پختہ ہو جائیں گی، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایک تو مطمئن انسان کے طور پہ زندگی بسر کریں گے، پرسکون رہیں گے۔
کوئی چیز ناممکن نہیں لگے گی، مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا رابطہ اور تعلق اس ذات سے ہے جس کے قبضے میں زمین آسمان ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ پھر بڑی بات یہ کہ ہر ایک سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اور کیا چاہیے؟ یہ صرف شیطان ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے رب کے بارے میں بھلوا دیتا ہے اور اس سے نا امید کراتا ہے اور مایوس کرتا ہے، پھر ہم چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو پہاڑ بنا کے اپنے اوپر لادے رکھتے ہیں، اور ہم اپنی جو اللہ نے ہم کو ٹیلنٹ دیا، جو ذہانت دی ہے، جو عقل دی ہے، جو قوت دی ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کر پاتے، شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ جس طرح آسمانوں سے جب وحی آنی تھی تو شیطانوں کو مار بگایا گیا تھا نا شہاب ثاقب سے، اسی طرح جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطانوں کو تیر لگتے، وہ بھاگتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ خنس، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے شیطان بھاگنے لگتا، دوڑنے لگتا ہے۔ وہ آپ کا وہ خلوص کے ساتھ کیا ہوا ذکر، اللہ سے مانگی ہوئی دعا اس کو تیروں کی طرح لگتی ہے اور وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو جنوں سے ڈر لگتا ہے، آپ کو تو نہیں لگتا؟ سچ بول رہے ہیں؟ کس کس کو لگتا ہے؟ اچھے بھلے لوگوں کو لگتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی جن ون سے ڈرنے کی۔ کبھی بھی ایسا کوئی خیال آئے، ایسی کوئی چیز ایکسپیرینس میں آئے یا ان یوزول قسم کی کوئی چیز ہو تو آپ کہیں کہ میں مارنے لگی ان کو تیر۔ اب یہ تیر تو نہیں لگے گا ان کو جا کے، کیونکہ نظر جو نہیں آتے، کہاں سے تیر آئے گا؟ اللہ کے ذکر کا تیر آئے گا، اور وہ کہاں سے نکلے گا؟ جس قوت سے نکلے گا اس قوت سے جا کے لگے گا۔ اللہ نے جنوں کو، شیطانوں کو ہم سے کمتر بنایا ہے، وہ ہم سے نیچے ہیں، ہر چیز ہمارے لیے مسخر کی ہے، آپ نے ان کو کیوں سر پہ چڑھایا ہوا ہے؟ بگائے ان کو، کس سے بگائیں گے؟ قرآن کے ذریعے۔ اگر قرآن اتر رہا تھا اور وہ سورۃ الجن پڑھے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان میں چھپ چھپ کے جگہ بنا کے کچھ سنا کرتے تھے، لیکن جب قرآن اترنے لگا تو کیا ہوا؟ سب طرف پیرے لگ گئے، اب ہم اوپر ہی نہیں جا سکتے تھے، ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے، جس جگہ پر آپ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ بالکل ایسے امیجن کرتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتے ہیں وہ جب آتے ہیں جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، پھر وہ سزا بن جاتے ہیں، مصیبت بن جاتے ہیں۔ جب مسچیف کرتے ہیں نا، فساد کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، جن بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ہمیں اتنی خوبصورت چیزیں سکھا دی ہیں کہ جو ہمیں چیز نظر نہ آئے ہم اس کو بھی مار سکتے ہیں، ہم اس کو بھی بھگا سکتے ہیں۔ یہ ایسے ذکر ہیں، صرف یقین کی ضرورت ہے۔ آیت الکرسی آپ پڑھیے تو صحیح، کیونکہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، اور کون نگہبان آ جاتا ہے؟ فرشتہ آ جاتا ہے، وہ ڈیوٹی سنبھال لیتا ہے۔ آپ مزے سے سوئیں، وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی نہیں آ سکتا پاس۔ لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی تو بس ٹھیک ہے، پھر سزا ہے آپ کی، سب آئیں گی بلائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان اذکار کی پابندی کریں اور ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جبن سے، بزدلی سے، ڈرنے سے۔ بزدل کون ہوتا ہے؟ کاورڈ، جو کس سے ڈرے؟ کسی سے بھی ڈر جانا، وہ ٹیچر آ گئے ڈر گئے، فلانا آ گیا ڈر گئے، وہ آ گیا ڈر گئے، ہر ایک سے ڈر رہے ہیں۔ یہ ڈرنا کیا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ کوئی خدا نہیں، خدا ایک ہی ہے، بس اللہ ایک ہے، بس اسی سے ڈرو۔ باقی چیزیں جو نا وہ ہم جیسے انسان ہیں، اور بس ٹھیک ہے ہم سب کا ادب کریں، احترام کریں، سامنے اور پیچھے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کافی ہے، لیکن ڈرنا نہیں کسی سے۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بہادر بن کے رہیں، ہیروز بہادر ہوتے۔ کوئی ہیرو کہلا سکتا ہے جو بزدل ہو؟ کوئی کسی کو لیڈ کر سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے، راہ دکھا سکتا ہے جو خود ہی بزدل ہو، خود ہی ڈر رہا ہو؟ قرآن پڑھ کے آپ ڈریں، وہ کیوں؟ قرآن تو ایسی چیز ہے، اتنی وزنی چیز ہے کہ اگر واقعی آپ کے دل میں اتر جائے
تو سب کو آپ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ وائس ورسا. اس کے لیے قرآن کی اہمیت کو جانیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے اندر بخل ہو. بخل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی، دل کی تنگی. کیونکہ بخل جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں، بد اخلاقی ہے کہ انسان سب کچھ اپنے لیے رکھے اور دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرے. لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ کا دل وسیع ہو. یاد رکھیے جتنا بڑا جس کا دل ہوگا نا اتنا زیادہ وہ نیکی کے کام کر سکتا ہے، اور جتنا دل تنگ ہوگا اتنی آپ کی سوچ تنگ اور اتنا ہی آپ کا سکوپ کم، زیادہ نیکی نہیں پھر آپ کر سکتے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور اللہ اس بات سے بھی مجھ کو بچا لینا کہ میں بہت سخت بوڑھا ہوں، کیونکہ بڑھاپا اپنے ساتھ بہت سی مشکلات لاتا ہے اور انسان دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو بڑھاپے سے ڈرتا نہ ہو. تو بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی مدد مانگے کہ یا اللہ گھٹیا عمر، رذیل عمر، انتہائی کمزور عمر سے مجھے بچانا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ اس بات سے ڈرتے ضرور رہتے ہیں لیکن مانگتے ہی نہیں. تو لکھی ہوئی یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اللہ میں دنیا کے فتنے سے بچ کے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ. دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ دنیا کی ٹیمپٹیشنز، دنیا کی محبت، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا. دنیا کا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی طرف اس طرح مائل ہو جائے، اتنا اٹریکٹ ہو جائے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. یعنی دنیا اس کو گریب کر لے، دنیا اپنی طرف کھینچ لے اور وہ اللہ کو بھول جائے. نماز میں بھی دنیا اور سارے دن کے بھاگ دوڑ کام صرف دنیا دنیا. وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے مجھے بچانا. ایک دن آنا ہے کہ جب ہم سب کو چھوڑ کے اکیلے زمین کے اندر جائیں گے. وہاں کیا ہوگا؟ کون ساتھ ہوگا؟ بہن بھائی، دوست، رشتہ دار. اگر کوئی ہمارے ساتھ بھی مرے نا تو ہماری قبر میں تھوڑی جائے گا، اور اگر وہ ساتھ بھی جائے تو ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ کیا پتا اس کی شامت آ جائے اور اس کے ساتھ ہماری بھی. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ ڈرتے ہیں تب کہتے ہیں تم میرے ساتھ آ جاؤ، کسی کو ساتھ بلا لیتے ہیں، وہ ادھر اندھیرا ہے، وہ اکیلی جگہ ہے، تم آؤ تو میں چلوں گی. قبرستان میں تو یہ نہیں کر سکتے کہ تم آؤ میرے ساتھ. کوئی آتا ہے جاتا ہے کوئی کسی کے ساتھ؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے کتنا روتے ہیں. آج ہی مجھے اتفاق ہوا، جو ایکس پریزیڈنٹ تھے فاروق لغاری صاحب، تو ان کا انتقال ہوا. تو آج میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھی. اپنی فیملی کے لیے بہت کیئرنگ، بہت لونگ. He was a noble man. ماں الگ بیٹھ کے رو رہی تھی، بیوی الگ رو رہی تھی، بیٹی الگ رو رہی تھی، اور جینوئنلی رو رہی تھی. کیونکہ جو شخص جس کا جتنا خیال کرتا ہے اس کی جدائی اتنی ہی تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ بیٹھے بیٹھے آنسو گر رہے ہیں، سسکیاں ہو رہی ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کتنی بھی محبت کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی ساتھ تو نہیں جا رہا. کہاں تک جائیں گے ساتھ؟ یہاں سے کہاں تک؟ گاؤں تک، کچھ قبرستان تک. اندر ایک نے اکیلے اترنا، پوری دنیا پیچھے رہ گئی، اندر ایک ہی جائے گا. سب کا یہی حال، میرا، آپ کا، سب کا. اس سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا، نہ کوئی غریب، نہ کوئی امیر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر. وہاں صرف اللہ بچانے والا ہے، وہاں صرف اللہ کی دی ہوئی روشنی کام آنے والا. اور اگر دنیا میں اللہ کو بھولے ہوئے اور دنیا میں دل روشن نہیں ہوئے، وہاں کیسے روشنی ہوگی؟ تو اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے، ایمان کی روشنی سے منور کریں، اور جو چیزیں ساتھ جانے والی ہیں ان کو پکڑ کے رکھیں، ان کو نہ چھوڑیں. آپ دیکھیے کہ جب دنیا میں کوئی ہمیں چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے. چاہے وہ فوت ہو کے چھوڑے، چاہے وہ ویسے چھوڑ دے. لیکن اگر قرآن کا ساتھ چھوٹ جائے، نماز چھوٹ جائے، ذکر اذکار چھوٹ جائے، کبھی ہوا ہم کو افسوس؟ کبھی روئے ہم؟ کبھی نہیں. حالانکہ ان چیزوں نے کام آنا ہے جن کو ہم بھولے ہوئے. تو ہر نماز کے بعد اس دعا کو کوشش کریں کہ پڑھ لیں. اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صبح شام پڑھ لیں یا ایک نماز پڑھ لیں، لیکن دن میں ایک دفعہ اس دعا کو پڑھیں. ہم نے کارڈ بھی چھپوائے تھے، پتہ نہیں یہاں چھپے یا نہیں، کیونکہ وہ میں نے کسی کو بھیجا تھا تو انہوں نے ہزاروں میں بنوا کے تو بانٹے تھے. اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، دعائے شافی جو میں پڑھا رہی تھی، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن والکسل. تو اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں لیکن بہت اچھی دعا ہے.
تو اگر ہو سکے تو وہ لے کے اپنے بورڈ پہ لگا لیں کہیں تاکہ بھولے نہیں. دہرائیے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. پھر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں نمبر 99 یہ بنتا ہے اور 100 مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آخری بار یہ پڑھ لیں. اگر آپ گھڑی سامنے رکھ کے پڑھیں 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے، لیکن ہم عام طور پر کہتے ہیں ہمیں بہت جلدی، ہمیں کام ہے، اچھا پھر پڑھ لیں گے. لیکن اس کے پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے. ان کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ دن میں بہت تھک گئے تو آپ بیٹھ کے یہ ذکر کر لیں، آپ دیکھیں گے آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی. یہ تسبیحات اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دی تھی جب وہ گھر کے کام کاج کر کے بہت تھک جاتی تھی، تو وہ اپنے لیے ایک غلام مانگنے کے لیے گئی تھی، آپ مجھے ایک ہیلپر دے دے، اتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ایک مجھے بھی دے دے. تو آپ نے اس وقت کہا کہ اگر تم یہ تسبیحات پڑھ لو تو تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھیے، کسی وقت بھی آپ کسی بھی کام سے بہت گھبرا جائیں، تھک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے کام چھوڑ دیں، لائن کریں یا سر نیچے رکھ لیں، ہیڈ ڈاؤن، یا تھوڑی واک کر لیں، اور 33 اور آخری دفعہ یہ پڑھ کے دعا کر کے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں. آپ فریش ہو جائیں گے. سورۃ الفلق 3 بار پڑھیں، سورۃ الناس 3 بار، آیت الکرسی 1 بار. یہ ہر نماز کے لیے مسنون ہے. اگر 3 بار پڑھنے کا ٹائم نہیں تو 1 بار پڑھ لیں. یہ سب بھی دعائیں ہی ہیں ایک طرح سے، کیونکہ سورۃ الفلق میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، پناہ مانگتے ہیں. کس کی؟ اللہ کی. کس سے؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. جب اللہ آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو بہت سے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کا شر بھی ہے. تو اللہ نے دعا سکھائی کہ آپ ان سب سے بچیں. اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لوگ جس بیماری کا وہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جادو. ہر دوسرے بندے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شک کرنے لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کر تو نہیں دیا. ویری کامن. تو حل کیا؟ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دے گا. پھر اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. اس میں کس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا؟ جن شیطان. ایویں ڈرتے رہتے ہیں. اگر ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں گے ان کو تیر لگیں گے، آپ کے پاس نہیں پھٹکیں گے. لیکن اتنا آسان نسخہ جس پہ لیس دین اے منٹ لگتا ہے، لیکن ہمیں شیطان بھلوائے رکھتا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. کسی سے بھی جا کے پوچھئے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ معوذتین پڑھتے ہیں؟ ہارڈلی کو پڑھتا ہوگا. تو اپنے بچوں کو بھی سکھا دیجئے، اوروں کو بھی بتائیے، تو انشاءاللہ آپ بہت سی چیزوں کے نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے. اور آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت والا رب ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، اور سلام ہو سب رسولوں پر، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس پر نماز کے بعد کی دعاؤں کا اختتام ہو جاتا ہے. دہرائیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
آپ ایک طرح سے نماز کا آغاز بھی اسی صورت سے کرتے ہیں اور آخر میں بھی اللہ کی تعریف پر اختتام کرتے ہیں. اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے انسان. سبحان ربک رب العزت، رب العزت کہہ کے اس کو پکارتے ہیں. اما یصفون، دنیا میں سب سے زیادہ جو بیماری ہے جس میں شیطان نے انسانوں کو پھانس رکھا ہے وہ شرک ہے. بہت کامن. جو بھی کوئی شرک کرتا ہے وہ اللہ پہ ناحق بات کہتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، یا اللہ کو کوئی پارٹنر ہے، یا اللہ کو کوئی مدد چاہیے. سب جھوٹ ہے. اب اس بات کا بار بار اظہار ہر نماز کے بعد، اس بات کا ذکر کہ ہمارا رب پاک ہے، بہت بلند ہے، عزت والا ہے، اور ان باتوں سے رب کا کوئی نقصان نہیں. اور پھر یہ بات ہمیں رسولوں کے ذریعے پہنچی، عبادت کے طریقے رسولوں کے ذریعے پتہ چلے، لہٰذا ان پر بھی سلام اور اللہ کا شکر.